صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم مصباحی صاحب موجود ہیں۔ تو پہلے ایپیسوڈ میں مختصر انہوں نے ہمیں اپنا تعارف کروایا، اور بیچ میں بات چل رہی تھی کہ ان کے اساتذہ کرام کے حوالے سے بات کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے کردار کو بنانے میں اساتذہ کرام کا بہت بڑا ایک اہم رول ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اساتذہ کرام کا جو رول ان کی زندگی میں مفتی صاحب کی میں رہا ہے، ان کا ذرا تذکرہ خیر ہو جائے، کیونکہ ان کے قدموں کی خاک کا صدقہ آج مفتی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور یہ مقام ملا ہے۔ تو ایک ان کو تحدیث نعمت ان کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، اور دوسری ہم ان کا تذکرہ کر کے ان کو تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان میں سے سیر فہرست کون کون رہے ہیں، اور کس کس سے آپ نے علم کا جو فیض حاصل کیا ہے؟ جی شکریہ، بہت اہم سوال ہے میری زندگی کے تعلق سے، اور میں چاہتا بھی تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کریں، بالکل، کیونکہ جب تک اساتذہ کرام کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق بنتا ہے جی، یہ ہماری شخصیت بھی ان کی کامل وجہ طور سے سے یہاں متعارف تک نہیں ہو سکتی ہے۔ جی تو اور اساتذہ کرام سے انسان بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اس کے فلاں فلاں اساتذہ ہیں۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ خدا بند قدوس نے اساتذہ کی فہرست میں جو حضرات مجھے عطا فرمائے ہیں، بہت کم لوگوں کو اس طرح کے اساتذہ میسر آتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے انسان کو بڑے بڑے اساتذہ اور اچھے اساتذہ مل جاتے ہیں، لیکن شروع میں کوئی مکتب یا مدرسے، چھوٹے مدرسے کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور آدمی ان چھوٹے لوگوں، حالانکہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، انہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ کس کس آدمی کا رول ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ مشہور استاذ نہیں ہوتا، کوئی محلے کا مکتب کا کوئی امام ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو انسان اپنے اساتذہ میں اس کا نام لینا یہ اپنی بے ادبی تصور کرتا ہے۔ ایسا ایک ذہن ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ شاید میرا بھی ذہن وہی ہوتا، لیکن خدا بند قدوس نے، میں یہ خاص بات آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے اس طرح کے اساتذہ سے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ میرے سب سے پہلے استاذ جو ہیں وہ میرے والدین ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے مکتب کے استاذ میرے والد گرامی ہیں، سبحان اللہ، اور والد گرامی کا اساتذہ میں نام لیتے ہوئے مجھے دوہرا فخر محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ ان کی شخصیت، اب ان کے براہ راست استاذ ہیں حضرت بابا میاں نظام الدین لاروی علیہ رحمۃ اللہ۔ کیونکہ اب یہ پھر کبھی میں ان کے حوالے سے جب بولوں گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک بالکل تاریخی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ حضرت میرے والد گرامی کو میاں نظام الدین لاروی علیہ رحمۃ و رضوان سے باضابطہ اکتساب فیض کا موقع یوں بھی میسر آیا ہے، لیکن خواب میں انہوں نے آ کر کے صرف ایک سورہ ابراہیم میں ایک مد بتائی تھی قرآن پاک میں۔ ان کے اساتذہ کی فہرست بھی بہت کم ہے، اپنے والد گرامی ہیں اور پھر حضرت میاں نظام الدین لاروی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت میاں بشیر احمد لاروی متظلہ، جو اس وقت سجادہ نشین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے مزار حضرت میاں نظام الدین لاروی صاحب کے سامنے ایک بار میرے والد گرامی سے پوچھا کہ آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں، کہ آپ کس ادارے سے فارغ ہیں؟ تو میرے والد گرامی نے بڑے فخر کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے مزار کی طرف تو عرض کیا کہ اس جامعہ نظامیہ سے میری فراغت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے استاد صرف اور صرف زندگی کے جو ہیں وہ حضرت میاں نظام الدین لاروی علیہ رحمۃ و رضوان ہیں، ان کے بغیر کوئی استاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جن کو حضرت میاں نظام الدین لاروی نے اتنا فیض عطا فرمایا ہو، اب وہ میرا سب سے پہلا استاد رہا ہو، تو میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ تو میرے والد گرامی ہیں، اور دوسرے میرے سب سے پہلے میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے بسم اللہ کروائی اور مجھے قرآن پڑھایا، اور قرآن پڑھانے کے بعد میں جب یہاں سے مراد آباد گیا تو مراد آباد ایک ماحول ہے قرات کا، تو باضابطہ قرات کے قواعد میں نے وہاں یاد کیے، لیکن مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ بغیر قواعد یاد کیے ہوئے بھی والد گرامی نے قرآن پاک مجھے پڑھایا ہوا تھا۔ الحمدللہ کسی استاذ نے میرے نہ کسی مخرج میں آج تک کوئی کمی نکالی اور نہ کسی صفات لازمہ میں مجھے ٹوکا، بلکہ جو والد گرامی نے قرآن پاک پڑھایا ہوا تھا اسی پر منوان آج بھی ہوں میں۔ باضابطہ ایک آفیشلی ایک کورس تو میں نے قرات حفظ کا وہاں کیا، سند وہاں سے لی، لیکن قرآن پاک قرات باروایت حفظ مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ پڑھنا یہ میرے والد گرامی نے مجھے سکھایا ہے۔ تو میرے بچپن کے سب سے پہلے استاد اور سب سے بڑے استاد میرے والد گرامی ہیں۔ باقی یہاں کے علاقے کا یا اپنے کسی علاقے کے کسی مکتب کا کسی دوسرے استاد کا میری زندگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور نہ کسی سے میں نے کوئی ایک حرف آج تک پڑھا، یعنی اپنے جموں کشمیر میں۔ جب یہاں سے گیا تو میرے مشہور اساتذہ میں سنبل میں حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب مصباحی ہیں، جو جامعہ اشرفیہ سے فارغ تھے، تو انہوں نے مجھے ابتدائی کتابیں پڑھائیں،
تو ان کا ابھی منفرد باحیات رہا ہیں یہ حضرت؟ جی الحمدللہ وہ ماشاء اللہ، باحیات ہیں، اور ہم نے ایک پروگرام یہاں کروایا تھا، آپ کو یاد ہوگا جی بغداد لیالہ میں، تو حضرت جی تشریف جی، بھی لائے تھے اس میں، سبحان اللہ، میرے گھر پہ بھی حضرت کا آنا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو تو اگر سن رہے ہیں تو یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے حضرت. جی ہمارے بالکل. ڈاکٹر مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بڑے اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ حضرت کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ نے علم سے بھی انہیں نوازا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمل سے بھی نوازا ہے. گویا کہ یہ ان کی کرامت ہے کہ آج تو آپ انہوں اللہ نے کا مجھے ذکر کر رہے ہیں، اس مقام تک اتنی پہنچے ہیں. تیاری کروائی کہ میں جامعہ اشرفیہ جانے کے لائق ہوا. سبحان مجھے اللہ، جامعہ اشرفیہ پہنچانے میں ان کا ہی ہاتھ ہے اور ان کی ہی محنتیں ہیں سبحان کہ اللہ، انہوں نے مجھے یہاں سائیکل کر کے جامعہ اشرفیہ بھیجا، تو میں نے وہاں انٹرنس کوالیفائی کر لیا. سبحان اللہ. پھر جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ میں بھی الحمدللہ اساتذہ کی کچھ کیٹیگریاں ہیں، کیا بات ہے. یعنی کچھ فرسٹ فورتھ کلاس کے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ ٹاپ کے اساتذہ ہیں. سبحان تو الحمدللہ وہ اساتذہ جو وہاں ہائی لیول کے اساتذہ ہیں، اتفاق سے خداوند قدوس نے ہر سال جو میری کلاسیں ہوتی تھیں یا میرے ساتھیوں کی کلاسیں ہوتی تھیں، وہ خداوند قدوس نے ان ہائی لیول کے اساتذہ کے پاس ہی سبحان رکھی. اللہ. اب ان میں یکے بعد دیگرے برسبیلے یہ یوں کہہ لیجئے کہ برکتاً جی زیادہ تو نہیں عرض کر سکتا، تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں تاکہ اس چھوٹی سی اس ویڈیو میں آپ حضرات تک میرے اساتذہ کی ایک فہرست ہی پہنچ سکے. جی ورنہ ہر استاذ پہ میں اگر بولوں گا تو ایک ایک گھنٹے کا خطاب الحمدللہ میں کر سکتا ہوں ان اساتذہ کے اخلاق پہ، کردار پہ، ان کی علمی صلاحیتوں پہ. تو جامعہ اشرفیہ میں ایک بڑا نام، بلکہ پورے ہندوستان بر صغیر میں ایک بہت بڑا نام ہے خیر الاذکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی. یہ سابق پرنسپل ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، اور اس وقت شیخ التفسیر ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت سے بھی نوازا ہے اور بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. بلکہ میں نے اپنی زندگی میں علامہ محمد احمد مصباحی صاحب جیسی عاجزی اور علم کی دولت سے مالا مال شخصیت کوئی نہیں دیکھی. مجھے براہ راست علامہ محمد احمد مصباحی سے علم تفسیر، علم حدیث کی کچھ کتابیں اور علم معانی، بلکہ ادب، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق فی الفقہ میں نے حضرت کے پاس الاشباح والنظائر کتاب بھی پڑھی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ الگ سے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو خداوند قدوس نے علم توقیت عطا فرمایا ہے. تو میرا انٹرسٹ تھا، چونکہ شروع سے ہی سراجی وغیرہ ان میں میتھمیٹکس میں تھوڑی سی مجھے سوجھ بوجھ تھی، تو میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اگر آپ الگ سے مجھے موقع دیں، تھوڑا سا اگر آپ وقت نکالیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم توقیت حاصل کروں. تو باضابطہ حضرت علامہ محمد بن مصباحی علیہ رحمۃ مدظلہ العالی نے باضابطہ مجھے الگ سے وقت دے کر کے 1 گھنٹہ وہ نکالتے تھے، 1.5 گھنٹہ، میں ان کے پاس ان کے اسپیشل روم میں جا کر کے علم توقیت حاصل کیا کرتا تھا. یہ ان کا خاص کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا. اور بڑے بڑے میرے ساتھی مجھ پر بلکہ ناز بھی کرتے تھے، فخر بھی کرتے تھے کہ یار آپ کو علامہ محمد بن مصباحی اتنا ٹائم دے رہے ہیں، باقی ہر ایک کو حضرت بھی ٹائم نہیں دیتے. تو یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرت نے مجھے، یہ اعزاز ہے آپ کے ساتھ آپ کے استاذ کرام کا. جی اللہ کا فضل و احسان. اور اس کے بعد بھی ان کی بہت ساری میرے ساتھ کرم فرمائیاں ہیں، ان کی کرم نوازیاں ہیں. انشاءاللہ میں آگے وہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت کی اس وقت بھی مجھ پر کتنی نظر کرم ہے، اس وقت بھی وہ کس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں. تو سب سے جامعہ اشرفیہ میں میرے اساتذہ کرام میں سر فہرست علامہ محمد مصباحی صاحب کا نام ہے. دوسرے نمبر پر علامہ عبدالشکور مصباحی، جو اس وقت کافی علیل ہیں اور کافی ایجڈ بھی ہو چکے ہیں. پروردگار عالم ان کو صحت عطا فرمائے. میں نے باضابطہ پہلے تو ملا حسن اور پھر اس کے بعد یہ بخاری شریف میں نے علامہ عبدالشکور مصباحی صاحب کے پاس پڑھی، جو اس وقت یہ شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، انتہائی بزرگ ہستی ہیں. تو میں نے ان کے پاس، یہ میرے استاذ بخاری شریف کے ہیں، شیخ الحدیث تھے اس وقت. تو حدیث کی سند مجھے، بخاری کی سند علامہ عبدالشکور صاحب نے دی ہے. تیسرے نمبر پر میرے جو بڑے استاذ محترم اور بڑی جن کی کرم فرمائیاں میرے ساتھ ہیں، وہ علامہ مفتی نظام الدین رضوی ہیں، محقق مسائل جدیدہ، جو اس وقت پوری دنیا میں بہت ہی فیمس مفتی ہیں. اور الحمدللہ اس ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں، ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یا اس کے علاوہ علمی دنیا میں علامہ مفتی نظام الدین صاحب کا ایک الگ سے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور باضابطہ علماء ہند نے انہیں سراج الفقہا کا لقب دیا ہے اور اس ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا ہے. تو بواقعی وہ سراج الفقہا ہیں. علم فقہ میں آپ کو خداوند قدوس نے بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی. مسائل جدیدہ کا حل وہ منٹوں میں پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ جن کے سامنے بڑے بڑے محققین اپنی تحقیقات کو باضابطہ زیر کر لیتے ہیں اور مفتی صاحب کی تحقیقات کو سلام کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے پہلے میں نے مسلم شریف پڑھی
اور تحقیق فی الفقہ میں تو ان کے پاس ہی باضابطہ مفتی کورس میں نے کیا ہے، اور مجھے جو لوگ مفتی کا ٹائٹل دیتے ہیں جی تو یہ مفتی نظام الدین صاحب کا ہی فیض ہے، اور میں براہ راست ان کا خاص شاگرد ہوں، اور اس خاصیت کا انہوں نے خود تذکرہ کیا ہے الحمدللہ۔ ایک ان کی کتاب ہے اصول فقہ پہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک، تو اس میں باضابطہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور میرا نام اس میں لکھا ہے، یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے اساتذہ میں علامہ نفیس احمد مصباحی، جو شیخ الادب ہیں جامعہ اشرفیہ کے، اور اس وقت عالم عرب میں بھی آپ بہت بڑے مشہور ہیں عربی ادب میں۔ جی مجھے عربی ادب کی سوجھ بوجھ، جس کو آگے چل کر کے اسی میں نے پھر ایم اے کیا، پھر ایم فل اسی میں کیا، میں نے پھر اسی میں پی ایچ ڈی کی، تو یہ فیض ہے علامہ نفیس احمد مصباحی مدث اللہ العالی کا۔ آپ کا خصوصی یہ فیضان ہے اور خصوصی نظر تھی، آپ میرے مقالات چیک کیا کرتے تھے، باضابطہ آپ نے مقالات مجھے دیتے تھے، ان کا میں ٹرانسلیشن کرتا تھا۔ فضیلت کے سال میں آپ نے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس کا آپ ترجمہ فرما رہے تھے اردو میں، تو آپ نے باضابطہ 2 رسالے مجھے دیے، تو اس کے 2 رسالوں کا ترجمہ الحمدللہ میں نے کیا۔ حضرت نے بڑے ہی مجھے بہت ہی زیادہ دعائیں بھی دی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر جب فضیلت کے سال میں جب ہماری دستار بندی تھی، تو اس سے حافظ ملت کی بہاروں میں ہمارے والد گرامی بھی موجود تھے اور دیگر ہمارے یہاں کے احبا اقربا بھی تشریف لے گئے تھے، تو ان کے سامنے باضابطہ ہزاروں کا مجمع تھا، تو اس میں حضرت نے عربی میں مجھ سے خطاب کروایا، 15 منٹ تک میرا خطاب ہوا، جس پر حضرت نے بعد میں بڑی مبارکباد بھی دی اور کہا کہ جیسا مجھے امید تھی آپ نے ویسا ہی کیا ہے۔ تو یہ عربی کی جو سوجھ بوجھ میرے پاس ہے، یہ علامہ نفیس احمد مصباحی مدث اللہ العالی کی پروردگار عالم نے شکل و صورت میں بھی، لباس میں بھی، قلم میں بھی، علم میں بھی، اخلاق میں بھی، ہر چیز میں آپ کو نفاست عطا فرمائی ہے، جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب الفیض النبوی، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی تخریج آپ نے فرمائی ہے اور اس پہ باضابطہ تحشیہ آپ نے حاشیہ لکھا ہے، اور وہ باضابطہ ہالینڈ سے اور بیروت سے اور ہندوستان سے 3 جگہ سے ایک بار چھپی ہے۔ اس میں الحمدللہ حضرت کی حیات و خدمات پہ میرا مقالہ ہے 15 صفحے کا، وہ بھی عربی زبان میں چھپا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا یہ خصوصی فیضان ہے اور آپ کا خصوصی کرم ہے، تو یہ مجھے احساس دیا کہ میرا مقالہ ان کی کتاب میں چھپا ہے باضابطہ، باہر فارن کنٹری سے بھی اور ہندوستان سے بھی۔ تو علامہ نفیس احمد مصباحی، خداوند قدوس انہیں بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو عظیم میرے اساتذہ میں ہیں، علامہ مفتی بدر عالم مصباحی، انتہائی سلجھا ہوا قلم، انتہائی سلجھا ہوا دماغ، سلجھی ہوئی گفتگو، اور دیکھنے میں ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، لیکن خداوند قدوس نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت کے بھی باضابطہ مجھ پر نظر کرم ہے اور فون پہ بھی رابطہ رہتا ہے، باضابطہ مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میری وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو حضرت کا خصوصی نظر کرم اس وقت بھی تھی جامعہ اشرفیہ کی میری زندگی میں، اور آج بھی باضابطہ حضرت میرے شانہ بشانہ ہر معاملے میں رہتے ہیں۔ تو میں حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ علامہ مفتی بدر عالم صاحب نے بہت ساری معاملات میں میری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اور پھر جب ایک یونیورسٹی کے لگاؤ کے بعد میں 2 سال کے بعد جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں فقہی سیمینار میں مفتی نظام الدین صاحب نے مجھے دعوت دی، تو حضرت مفتی بدر عالم صاحب سیمینار کی نظامت فرما رہے تھے، تو وہاں انہوں نے میرا تعارف اتنا کروایا کہ مجھے خدا کی قسم میرے آنسو نکل گئے کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کا انٹروڈکشن اس انداز سے کروا رہا ہے جس طرح آج کے دور میں ایک شاگرد اپنے استاذ کا تعارف نہیں کرواتا ہے۔ اتنے القابات مجھے دیے تو مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ ایک ایسا شاگرد ہے کہ جس پر ہمیں بہت بڑا ناز ہے، بہت بڑا فخر ہے کہ جو یونیورسٹی میں جا کر کے بھی اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہیں، اپنی شخصیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مجھے مبارکباد، سیمینار کی محفل میں آپ نے مبارکباد بھی دی اور بعد میں میرا تعارف بھی کروایا اور مجھے بولنے کا موقع بھی آپ نے دیا۔ تو اس طرح میرے اساتذہ میں اور بھی جیسے علامہ کمال اختر مصباحی صاحب ہیں، مفتی نسیم صاحب مصباحی، اور اللہ غریق رحمت فرمائے علامہ مفتی معراج القادری صاحب، وہ بھی میرے خاص اساتذہ میں ہیں۔ تو اس طرح میرے اساتذہ میں ان حضرات کے نام ہیں جن کا نام لیتے ہوئے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس میرے ان تمام اساتذہ اور بھی اس میں لسٹ لمبی ہے تو دوسری ایپیسوڈ میں جی انشاءاللہ دیکھیے اساتذہ کی جہاں تک لسٹ کی بات ہے تو میں نے خاص اساتذہ آپ کو بتا دیے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ نام ایسے ہی ہیں کہ پروردگار عالم ان سب حضرات کو بہتر صلہ عطا فرمائے
اور जिन्होंने कभी मेरी वक्त शख्सियत मिलेगा में तो इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब की जितनी उस्ताद कराम या उनकी बदौलत आज ये मुकाम अल्लाह ने दिया है, तो उनका तज़किरा खैर ज़रूर किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो को आप तक बआसानी पहुँच सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।